خطابت وکیل ولایت امیر المومنین سرکار مولانا حامد رضا سلطانی آف لاہور اور انہوں بعد سید الذاکرین قبلہ کعبہ بابا سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین تو سمجھو تو میں اعلان کرے نا تو سمجھو نا میں کرے نا اعلان اے سید تے اس دی مدد کر چھوڑو جتنا جلدی ہو ساڑھے کو اتنا ٹائم نہیں جو اسی نامی نال ٹائم دیتی ہے ہمیں مہربانی خاندان رسالت و ولایت پہ درود آل محمد کی تلاوت فرمائیں۔ جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے، کوشش کریں بلند تر اگر صلوات تلاوت فرما سکتے۔ مرحومین ملت جعفریہ شہدائے راہ حسینیت بالخصوص عزت مآب سردار کیسر خان صاحب کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے شہید ولایت علی سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، ذاکر اہل بیت غلام شبیر خدام صاحب اور اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند تر تلاوت فرما لیجئے صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ اولی الصدق والصفاء والوفاء الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم۔ صلوات۔ تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، کوشش کریں بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے۔ صلی اللہ محمد اللہ۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ قبلہ سردار صاحب کا حکم تھا، میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ خدا علم یزل کی عزتوں والی بارگاہ میں آل محمد کی عزت کے وسیلے سے دعا گو ہوں، خالق اکبر مالک اکبر اس عزاداری کا صدقہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، بیماروں کو مولا صحت کلی عطا فرمائے، شہزادیہ کونین اس ذکر کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، سردار کیسر خان صاحب کو خاندان رشتہ دار دوست احباب و سمیت مولا آباد و سلامت رکھے، اس علاقے کو تمام عزاداروں کو شیعہ سنی احباب کو معرفت محمد و آل محمد عطا فرمائے اور اس ذکر کے حقیقی وارث کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات تلاوت فرمائے۔ صلی اللہ محمد قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت وہ بڑی ہے جس میں تذکرہ ہے حضرت آدم کی توبہ کا۔ توجہ ہے آپ سامعین کی جی؟ توبہ کی جاتی ہے غلطی کے اوپر یا گناہ کے اوپر۔ حضرت آدم منصب کے لحاظ سے نبی ہیں اور نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ الفاظ میں کوشش کروں گا کہ بسم اللہ جی
الفاظ وہ استعمال کروں جو کہ عام فہم ہوں اور آواز جو ہے اس کے ساتھ ساتھ الفاظات کا بھی اثر جو ہے وہ سامعین پہ قائم اور برقرار رہے۔ منصب کے لحاظ سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ نبی کی معصومیت، نبی کی عزت نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہدایت اس سے لینی ہے جو معصوم ہو۔ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کیجئے بھائی، خدا آپ کو سلامت قیامت رکھے۔ یاد رکھیے گا کہ نبی ہے معصوم، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو معصوم ہوتا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے، چاہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ ہمارا سنی بھائی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے۔ ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا، علی باس عسکری صاحب کی بلا، یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا مسلمانوں میں اور شیعوں میں یہ فرق ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، شیعوں کے نزدیک ہر ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مسلمانوں کے نزدیک، مہربانی سرکار، مسلمانوں کے نزدیک نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے نزدیک صرف نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں۔ بھائی آپ ہاتھ کھول دیں، میں آپ سے داد کی تمنا نہیں رکھوں گا، آپ صرف ہاتھ کھول دیں، مہربانی ہوگی۔ مسلمانوں کے نزدیک نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ شیعت، یاد رکھیے گا، لوگوں نے شیعت کو سمجھا ہی نہیں، لوگوں نے شیعت کا مطالعہ ہی نہیں کیا، لوگوں نے شیعت کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، لوگوں نے، مولویوں نے قریب آنے نہیں دیا مسلمانوں کو۔ ایک دوسرے کے قریب آتے تو نفرتیں ختم ہوتی، نفرتیں اتنی بڑھا دی گئی، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے مسلمانوں کو دور کر دیا گیا۔ اور بھائی کوئی مجلس میں آئے گا تو اسے پتا چلے گا نا کہ شیعت کیا ہے۔ میں دروازہ آل محمد پہ آیا ہوں پیسوں کی لالچ کی وجہ سے نہیں، حق جانتے ہوئے۔ اس ویڈیو کیمرے کے سامنے لاؤڈ سپیکر پہ مرزا ندیم صاحب اعلان کر کے بتانا چاہتا ہوں، شیعت اسلام کا نکلا ہوا فرقہ نہیں، شیعت حقیقی اسلام ہے۔ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج حیدری، شیعت اسلام سے نکلا ہوا فرقہ نہیں، شیعت۔ آپ کبھی میرے سامنے آ جائے تو مہربانی ہوگی تاکہ میں زیارت بھی کر سکوں۔ ٹھیک ہے میں سریلا نہیں ہوں، لیکن آپ کی دعا تو شامل ہے۔ ہر صلوات پڑھیے باواز بلند قیمت محمد، میں شکر گزار ہوں۔ نہیں صلوات جیسے پڑھنی چاہیے ویسے صلوات تلاوت فرما لیجئے۔ صلی اللہ محمد۔ زمین سے منبر بلند ہونے کی وجہ سے ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ چند بندوں نے صلوات نہیں پڑھی، پڑھ لیں وہ بھی باواز بلند قیمت۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ یاد رکھیں، بسم اللہ جی، مولا آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے جی۔ لوگوں نے شیعت کو سمجھا ہی نہیں، لوگوں نے شیعت کا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ملت جعفریہ حقیقی اسلام ہے، عین قرآن ہے، عین فرمان ہے۔ دوسرے فرقوں کے اندر صرف نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، شیعوں کے نزدیک صرف نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں۔ علی بازی ہر ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے، ہر ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں لوگوں نے ہماری ضد کی وجہ سے چھوڑی ہیں۔ یہ عقیدہ معصومیت لوگوں نے ہماری ضد میں آ کے چھوڑا ہے۔ جی میں منبر پہ کھڑا ہوں، لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میری قوم کے چنیدہ لوگ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے، آواز لاؤڈ سپیکر کے ذریعے دور دراز تک جاری۔ ضد وہ مرض ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ عقیدہ
معصومیت لوگوں نے صرف ہماری ضد کی وجہ سے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, یہ احکامات دین میں جو تبدیلی ہوئی ہے نا, یہ ضد کی وجہ سے ہوئی. یہ جو فرقے بنے ہیں نا, یہ ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے بنے. یہ جو سلسلے بنے ہیں نا, یہ ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے بنے. جڑا بندہ سر بھی نہیں ہلاندا, اللہ جانے وہ بیٹھا تو بیٹھا کیوں ہے. یہ جو جماعتیں بنی ہیں نا, یہ ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے بنی. یہ جو ایک دوسرے کو کافر کہا گیا ہے نا, یہ ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے بنا. شیعوں سے تو لوگوں کو مفت کی ضد ہے. کسی فرقے کے بہت بڑے امام سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا تھا, بتائیے سجدے میں آنکھیں کھولنی چاہیے یا بند کرنی چاہیے. امام نے آگے سے کہا تھا, تو دیکھ اگر شیعہ کھولتے ہیں تو بند کر لے. شیعہ کھولتے ہیں تو بند کر لے, اگر وہ بند کرتے ہیں تو کھول لے. جڑے چپ کی تھی بیٹھے, یہ ضد ہے بھائی نظر, یہ ہے ہی ضد. فرقہ واریت نام ہی ضد کا ہے, اور نام ہی دوسرا کوئی نہیں. یہ ضد کی وجہ سے تو مسلمان آج تک پچھتا رہے ہیں. مسلمانوں نے شیعت کی ضد میں آ کے بڑے بڑے کام چھوڑ دیے, شیعت کی ضد میں آ کے بڑے بڑے احکامات بھلا دیے. آج کا دن اسلام کی تاریخ کا اہم ترین دن تھا. جتنے ایام مذہب اسلام کی تاریخ کے اندر ہیں, ان تمام ایام میں سے 2 ایام ایسے جن کو مسلمانوں نے مرزا نظیم صاحب شیعت کی ضد میں بھلایا ہے, اور وہ دونوں ایام اسلام کی اہم ترین ہسٹری کے ایام ہیں. ان میں سے ایک ایام ہے عید مبالہ, دوسرا ہے عید قدیر. چھڑے بندے چپ کیتی بیٹھے ہو, آج کائنات دی خوشی دا وڈا ڈی ہے. کدی میں کچھ ریکی آوے نا سہیں, عید مبالہ سے چھوٹا نہیں ہے سہیں. عید مبالہ جس کو نہیں پتا اسے پتا ہونا چاہیے. اسلام کی وہ فتح جس میں تلوار نہیں چلی, زبان چلی ہے. ہاتھ اٹھا کے حیدری. مبالے نے کافروں کو بتایا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے تلوار کا چلانا ضروری نہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ جن بندوں نے سر بھی نہیں ہلایا, جہاں تلوار چلی بھی ہے تو صرف علی کی چلی ہے, اور وہ بھی علی کو ضرورت نہیں تھی تلوار چلانے کی. اگر کوئی شیعہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی کو لڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت تھی, تو وہ مہربانی کرے رمضان میں تراویحوں کی تیاری کرے. صحیح کہا. جس کو تلوار سے لڑنے کی ضرورت ہو وہ علی نہیں ہوتا. علی تلوار کا محتاج نہیں, تلوار علی کی محتاج. بلکہ ایک جنگ میں تو محمد کے صحابہ کی عقلیں دنگ رہ گئی جب علی نے اپنی تلوار فضا میں پھینک کے تلوار کو مسکرا کے کہا, اسے مار, اسے چھوڑ, اسے مار, اسے چھوڑ. سید آپ کو سلامت رکھے. مبالہ بتاتا ہے کہ اسلام صرف تلوار سے فتح ہونے کا نام نہیں. بسم اللہ. نظر اللہ نیاز حسین. اے نیاز کروڑا ورگی ہے, میں نہیں چھڑتا. شاعر بندے بیٹھے ہو, اے نظر اللہ ہے تے نیاز حسین, اے کروڑا ورگی میرے واسطے. پریشان نہیں ہوگے, تاڑے کو نہیں لیندہ تسی بے فکر رہو. تسا خالی سنو تے داد دے چھڑو, یہی کافی. مبالہ بھلایا شیعوں کی ضد میں آ کے, غدیر بھلایا شیعوں کی ضد میں آ کے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, اجر رسالت بھلایا شیعوں کی ضد میں آ کے, احکامات بدلے شیعوں کی ضد میں آ کے, نماز بدلی شیعوں کی ضد میں آ کے, روزہ بدلا شیعوں کی ضد میں آ کے, حج بدلا شیعوں کی ضد میں آ کے.
قرآن بھلایا شیعوں کی ضد میں آ کے، بندوں کے چہرے پاڑو، شیعوں کی ضد میں آ کے کیا کیا بھلاؤ گے؟ سرکار سے محبت بھول گئے تو مجرِ رسالت بھول گئے، اقرار ہرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے۔ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر۔ شعر پڑھنا میری فطرت نہیں، میری عادت نہیں، لیکن قبلہ و کعبہ عزت مآب علی عباس عسکری صاحب بیٹھے ہیں، چلے شاعر سے دعا لینے کے لیے، ان سے بھی دعا حاصل کرنے کے لیے 4 مصرے آپ کی تباہ ایمانی کے سنانا چاہتا ہوں۔ سرکار سے محبت بھول گئے تو مجرِ رسالت بھول گئے، اقرار ہرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے، کب مال غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے، غیروں کو نبی کا راوی کہا، حیدر سے روایت بھول گئے، من کنتو مولا سنتو لیا پر حکم رسالت بھول گئے۔ مولوی صاحب تجھے کعبے کی فضیلت یاد رہی، حیدر کی ولادت۔ بسم اللہ۔ ایسے نہیں جس کا عقیدہ اجازت ہے، ہاتھ بلند کر کے دم دم علی لالی کلندر۔ کیا بھلاؤ گے؟ مار کے شیعوں کے متھے نہیں لگنا، رسول کے متھے لگنا ہے۔ کیا کہو گے؟ بسم اللہ کرام، ماں پیو نو نصیب ہوئے جڑے چپ کی تھی بیٹھے، تسی لے لو، بولو صحیح۔ 4 مصرے یاد آ گئے نیاز دیکھ کے، اجازت ہو تو سنا دوں۔ آل نبی کا ذکر ہے جن واقعات میں، ملتے نہیں وہ واقعات اب دینیات میں، سائل کو جن کے نام پہ بھیک بھی نہ ملے، شامل وہ نام ہو گئے اسلامیات میں۔ ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ سید آپ کو سلامت قیامت رکھ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد میں آواز ہے بلند۔ شیعت کی ضد میں آ کے عقیدہ معصومیت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا۔ اچھا جڑے چپ کیتی بیٹھے ہوں تاڑے واسطے پہ گل کرتا، تسی نہ بولو، دروازہ آل محمد تے آن دا فائدہ ہی کوئی نہیں، ٹبر چھڑن دا فائدہ ہی کوئی نہیں، رشتہ داری چھڑن دا فائدہ ہی کوئی نہیں، جے تسی نہ بولو تے اے عطا ہے بی بی پاک دی، تسی ہونی بولنا ہے۔ شیعت کی ضد میں آ کے، کیونکہ عقیدہ معصومیت، اچھا اس عقیدے پہ یا رسول اللہ کہنے والا سنی بھی قائم تھا۔ قبلہ سنی ہونا صحیح العقیدہ، یا رسول اللہ کہنے والا، وہ دعا مانگتے ہیں نا، پیر ہو، فقیر ہو، صاحب مزار ہو، صاحب گدی والا ہو، تو پتہ وہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ اللہ تجھے 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوموں کا واسطہ۔ جڑے نہیں جے بول لے تانوں شک کے کسے گالتے میڈا تجربہ ہے، میں ادھروں آیا جڑے صحیح عقیدے والے بندے ہوندے نا جی، وہ پتہ گل دعا منگدے تے آندے نے، یا اللہ تینوں 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصومہ دا واسطہ۔ بھائی بابر تشریف لائے، میں جملہ آپ کے لیے روک کے بیٹھا ہوں، سیدہ کسی کمینے کا محتاج نہ کریں۔ بسم اللہ بھائی جان، پوری توجہ جتنے احباب میرے سامنے بیٹھے، ویڈیو والے بھائی ویڈیو درست رکھنا تاکہ ذہنوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں۔ صحیح العقیدہ پیر ہو نا، گدی نشین ہو، سجادہ نشین ہو، حلالی ہو، سید ہو، چاہے قبلہ کیسر خان صاحب غیر سید ہو، پیر ہو، حلالی ہو، سنی ہو، یا رسول اللہ والا ہو، تکفیری نہ ہو، دہشت گرد نہ ہو، والجماعت والا نہ ہو، ہر پیر کی دعا کا اینڈ پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ سن کے مومن ٹھرے گا، منافق جلے گا۔ جاؤ جا کے اہل سنت بھائی تصدیق کر لینا، ہر صحیح العقیدہ پیر کی دعا کا اینڈ پتہ ہے کس شہر پہ ہوتا ہے؟ الہی بحق بنی فاطمہ۔ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ الہی بحق بنی فاطمہ،
کہ بر کول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منا دست و دامان صلوات پڑھئے بآواز بلند ایک مرتبہ ہمارے سنی بھائی دعا مانگتے ہیں تو پنجتن پاک کا وسیلہ دیتے جڑے بندے چپ کیتی بیٹھے ہو اللہ کرے انشاءاللہ مدینے جاؤ تے اتھے ہی رہ جاؤ یہی دعا وڈی ہے جی آج دے دین دی اس تو وڈی کڑی دعا ہے جی مولا تینو وزدہ رکھے تو سلامت روے ویسے صاحب پوری توجہ رکھا اس سے بڑی دعا ہاتھ کھول بہو مہربانی کر میرے سامنے نہ بن میں پرانا ویلا یاد آویں دے عید مبارک چہرے درست رکھو جڑے چپ کیتی بیٹھے ہوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری اہل سنت بھائی دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تجھے پنجتن پاک 12 امام زبان بولن واسطے 14 معصوموں کا مولوی آکھیا شیعہ بھی انج منگ دین تے ایویں منگ سن اس کہا نا بھائی 14 کہہ نہیں 14 معصوم کہہ نہیں یہ نہیں آکھنا گناہ تھیندے آگئی سورہ کی تھوڑی طیب شاہ جی گل بن جاسی سکھ لے سو انشاءاللہ یہ 14 معصوم والی گل کوئی نہیں معصوم صرف نبی ہوندہ ہے آج سے 4 سال پہلے پی ٹی وی پہ میں ریکارڈنگ کے لیے گیا تو ایک وہاں پہ مولوی صاحب سے میری بحث ہوگی اس نے کہا یہ جو 14 معصوم ہیں نا علی باس صاحب اس نے کہا یہ صرف معصوم صرف نبی کے علاوہ معصوم کوئی نہیں اچھا یہ وعدہ ہے آل محمد کا اپنے ماننے والوں سے کہ جب تم ہمارے کسی منکر سے بات کرو گے نا گھبرانا نہیں لب تو نے کھولنے ہیں الفاظ ہم دیں گے ہاتھ بلند کر کے حیدری صرف لب تو نے کھولنے الفاظ تجھے ہم عطا کریں گے میں نے لب کھولے تو میرا لفظ جو منہ سے نکلا وہ بڑا دلچسپ تھا میں نے کہا مولوی صاحب اچھا میرا کیا ارادہ تھا وہ میں جانتا ہوں یا میرا مولا جانتا ہے کہ میں کون سی آیت پڑھوں کون سی اقبال بن کے نہیں سننا ذکر اقبال نہیں بننا توجہ داد نہ دے توجہ رکھ میں نے جو لفظ کہے وہ بڑے مزیدار نکلے منہ سے میں نے کہا تو کہتا ہے نبی کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہوتا جبریل کو جانتا ہے سلامت رہیں گے حیدری قبلہ یہ تو ہاتھ وہ ہیں جو پہنچ گئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں چلیں جو نظر بھائی نہیں پہنچے وہ ہاتھ نہیں کھڑے ہو سکے چلے وہ بھی ہاتھ کھڑے نہ ہو بلکہ بات پہ پہنچ جائے آنے کا حق ادا ہو جائے میں نے کہا جبریل کو جانتا ہے کہتا جانتا ہوں میں نے کہا کون ہے کہتا اولی العظم فرشتہ میں نے کہا معصوم ہے کہ نہیں سلامت رہیں یہ جو ہاتھ بلند بتا معصوم ہے کہ نہیں کہتا جی معصوم ہے معصوم کیوں نہیں میں نے کہا بڑی بات ہے یہ کون سا نبی ہے کہتا جی نہیں نبی نہیں ہے فرشتہ ہے میں نے کہا ہے نا معصوم مولوی ایسے جو مرزا صاحب جیسے بندے یہاں چپ ہے میں نے کہا اب اس جبریل کا مجھے تعارف کروا یہ ہے کون کہتا یہ استاذ الملائکہ ہے یہ فرشتوں کا استاد ہے یہ بیت المعمور کا پیش نماز ہے یہ وحی کا امین ہے یہ اللہ اور نبی کے درمیان رابطے کا وسیلہ ہے میں نے کہا یہ ہے اس کا عرشی تعارف مجھے اس کا فرشی تعارف کروا سلامت رہیں گے ہاتھ مجھے اس کا فرشی تعارف کروا کہتا وہ نہیں پتا میں نے کہا مجھ سے سن اس کا فرشی تعارف ہے زہرا کی چکی چلانے والا خدا ان ہاتھوں کی خیر کرے حسنین کا جھولا جھولانے والا سیدہ کے بچوں کا درزی اور عقل کا علاج کر جن کے نوکر معصوم ہوں مالک غیر معصوم کیسا
نوکر معصوم ہو. میدان مبالہ میں حسنین کریمین سیدہ کو علی کو لے کے جانا خاندان نبوت کی عصمت کی دلیل ہے. لوگوں نے اس گھر کو سوچا ہے، مانا ہی نہیں ہے. ان کو اپنے جیسا نہ ماننا، انہیں معصوم ماننا. اگر ماننا ہے تو پھر ایسے مان جیسے ماننے کا حق ہے. مسلمان انہیں ویسے مانتے جیسے ماننے کا حق ہے. ماں صحابی کے دربار نہ جاتی، بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی. بسم اللہ قبلہ تشریف لے ہیں سرکار. بسم اللہ قبلہ تشریف لے ہیں. بسم اللہ سر. نوکر سرکار. بسم اللہ. مولا کائنات مدد. عظیم ہستیاں منبر پہ تشریف فرمائیں. سیدزادہ تشریف لے ہیں. میری اوقات ہی نہیں ان کی موجودگی میں زیادہ لمبا مصائب پڑھوں. قبلہ میں نے مصائب نہیں پڑھنا، میں نے اپنی قوم کے بچوں سے اور مسلمانوں سے اپیل کرنی. چند دنوں بعد ایام عزا شروع ہو جائیں گے. اپنا حلیہ ایسا بنانا پتہ چلے تمہارا حسین سے رشتہ ہے. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول کے بچوں کی غربت پہ ہائے کہتے. کوشش کرنا کالے کپڑے پہننا. اگر کوئی میرا سنی بھائی کالے کپڑے نہ پہن سکے، میں اس سے اپیل کروں گا کہ نہ پہن کالے کپڑے. لیکن زمانے کا ایک اصول ہے، وکیل احتجاج کرتے ہیں، دنیا احتجاج کرتی. کیسے کرتی ہے؟ کالے رنگ کی پٹی پکڑتے ہیں، بازو سے باندھ لیتے ہیں. دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں یہ کسی بات پہ احتجاج کر رہے ہیں. تو کالے کپڑے نہیں پہن سکتا، نہ پہن. کالے رنگ کا رومال لے کے بازو سے باندھ لینا. کوئی پوچھے کس بات کا احتجاج ہے، کہنا زہرا اجڑ گئی. خدا تمہارا ہائے کہنا قبول کرے جو بندے رو کے ہائے کر. بڑا امیر بندہ ہے جس نے اس لفظ پہ ہائے نہیں کہا. بابا محمد شاہ جی سرکار اس سے بڑا مصائب ہی کوئی نہیں. مولا آپ کے بچوں کی زندگی کریں. سردار کیسر خان صاحب کو مولا دین و دنیا کے اندر نظر بد سے محفوظ فرمائے. قبلہ اس سے بڑا مصائب ہی کوئی نہیں. جتنے بچے مجلس میں بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، خاص کر کے یہ سکول اور کالج کے اسٹوڈنٹ، ایام محرم شروع ہوتے ہیں نا تو سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے رونے والوں پہ. ہر کوئی کہتا ہے روتے کیوں، ماتم کیوں کرتے ہو، زنجیر کیوں مارتے ہو. بڑی بڑی عظیم ہستیاں یہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے موڑوں پہ اپنے عقیدوں سے سمجھوتا نہیں کیا. بالخصوص سردار کیسر خان صاحب. قبلہ میں اس منبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک لفظ کافی ہے سوال کرنے والے کے لیے. کوئی پوچھے روتے کیوں ہو، زنجیر کیوں مارتے ہو، گھوڑا کیوں چومتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، ننگے پاؤں 10 محرم کو کیوں چلتے ہو، رو کے ایک ہی جواب دینا، اس لیے کہ ماں صحابی کے دربار میں کھڑی رہی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. بیٹی شرابی کے دربار میں کھڑی رہی. جس کو سمجھ نہیں آئی وہ بے شک ہائے نہ کہے. سوچے صحیح میں پڑھ کیا رہا ہوں، تو سن کیا رہا ہے. اللہ کی کائنات میں اس سے بڑا غم کوئی نہیں. مولا آپ کو اس سے بڑا کائنات آدم و عالم میں غم کوئی نہیں. جس کو یقین نہیں میں 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں. قرآن لائے میں حاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار. اکبر کی برچھی، قاسم کے ٹکڑے، اصغر کے حلق میں لگنے والا تیر، ہوئے شیعہ ہائے نہ آنکھیں، عباس کے کٹے ہوئے بازو، حضرت امام حسین کی 13 ضربوں سے بڑا دکھ ہے ماں کا 4 گھنٹے کھڑا رہنا. ماتم کر کے ہائے کہنا تیرے مسلک میں جائے. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھ. ماں کا 4 گھنٹے کھڑا رہنا، بیٹی کا 9 گھنٹے. یہی سنتے ہو نا ذاکروں سے. جی بسم اللہ مولا تیری خیر کرے.
علی باز عسکری جی قبلہ جی بابا جی ہر بندہ یہی پڑھ رہا، ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی 9 گھنٹے کھڑی۔ یقین کرو ذاکر صرف تمہارے ڈر کی وجہ سے ایسا پڑھتے۔ اثر روایت پڑھوں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی بندہ سن کے مر جائے، چلو پھر بھی میں مصائب والی حالت میں نہیں پڑھتا، پھر بھی مومنوں کے لحاظ کو دیکھتے ہوئے لفظ بدلا کے پڑھتا ہوں۔ ماں 4 گھنٹے، بیٹی 9 گھنٹے نہیں، ماں کئی گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی دن کھڑی رہی۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ نہیں آتا ماتم جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین تو کہہ سکتے ہو۔ ماں 4 گھنٹے کھڑی نہیں، ماں کئی گھنٹے، بیٹی کئی دن۔ ہمارے لاہور کے ایک سید ہیں، مجھے انہوں نے علم کی قسم دی میرا نام نہ لینا، میں اس لیے نظر بھائی ان کا نام نہیں لے رہا۔ میں ان کا گھر مجلس پڑھنے کے لیے گیا، میں نے گھنٹہ فضائل پڑھا قبلہ۔ ابھی میں نے مصائب شروع کیا، میں نے پہلا جملہ کہا ماں صحابی کے دربار، بیٹی شرابی کے دربار۔ سید اٹھا، اس نے دیوار میں ٹکر ماری، سر پھٹ گیا، ہاتھ باندھ کے کہا سلطانی صاحب مصائب ہو گئے، آگے نہ پڑھنا۔ میں نے مصائب چھوڑ دیا، کمرے میں آگے ماتمیوں نے ماتم کیا، لنگر کر کے دنیا گھر کو چلی گئی۔ میں لنگر کر رہا تھا، وہ سید میرے پاس بیٹھا، سر سے خون جاری ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ نے قبلہ کو پڑھنے دینا تھا، ابھی تو انہوں نے مصائب کا پہلا جملہ کہا، آپ نے مصائب سے روک دیا۔ سید رو کے کہتا ہے بیٹا اس سے بڑا کوئی مصائب ہے؟ زہرا 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ ماتم کرنا تیرے مسلک میں ماتم جائز، بیٹا اس سے بڑا کوئی مصائب ہے؟ ہماری دادی زہرا 4 گھنٹے، ماں زینب کئی گھنٹے، تو چپ کر کے بیٹھے ہو۔ اس درد کا پتہ غیرت مند کو ہے۔ لاہور کا شیشن جج تھا، غیرت مند تھا، عباس کاظمی اس کا نام تھا۔ صبح صبح عدالت میں آیا، کرسی پہ بیٹھا، منشی نے کھڑے ہو کے آواز دی زینب حاضر ہو۔ ماتم کر تیرے مسلک میں جائز ہے۔ جج نے کرسی چھوڑی، روتا ہوا باہر نکلا، عملے نے بازو سے پکڑا، اس نے کہا میں مر جاؤں گا اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور زینب کڑیاں پہن کے اور میرے